کہ جو لکیریں ہیں اور جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں کیا یہ بھی ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ نے محبت کی شادی کرنی ہے یا آپ کو یہ تکلیف دہ شادی ہی گزارنی پڑے گی یا کوئی سہل آسانیاں ہوں گی، بچے کتنے ہوں گے، اور پھر کیا کوئی لڑائی جھگڑے بھی آئیں گے؟ یہ کیا کچھ بتایا جا سکتا ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں؟ اور جن کی ہاتھوں کی لکیریں ہوتی نہیں، ہاتھ نہیں ہوتے، تو پھر ان کی قسمت آپ کیسے دیکھ کے بتاتے ہیں؟ دیکھیے، جن لوگوں کی پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہاتھ نہیں ہوتے، ان کا کوئی نام ہوتا ہے، ان کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، تو اس سے معلومات لی جا سکتی ہے ایسا ٹھیک، اور کئی قسم کے علوم ہیں، اس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال تو آپ کا تھا ہی تقریباً بے فضول سا ہی سوال تھا تو نہیں، لیکن یہ ویلڈ کویسچن ہے۔ اگر آپ صرف قسمت بتا سکتے ہیں، ویسے ہر چیز بتا سکتے ہیں، تو پھر ہاتھوں کی لکیروں کا بدلنا کیوں کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی تقریباً بدلی جا سکتی ہے، تقریباً 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ہاتھ کی لکیروں کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ لکیروں سے اور خالی جسٹ انگلیوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو شادی ہے، یہ محبت یا پیار محبت جو بھی آپ نے سوال کیا، تو اس میں اس چیز کا مل سکتا ہے۔ اور انسان کے جو رجحانات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جسٹ یہ اتنے حصے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان کس قسم کا رجحان رکھتا ہے، کیا بزنس کی فیلڈ اس کو سوٹ کرے گی، کیا انجینئرنگ جائے کے شعبے میں جائے، سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے اختیار کرے، یا یہ خطیب ہو، مطلب یہ کہ جیسے آپ لوگ سپیچ دیتے ہیں، بولتے ہیں، بولنے کے حوالے سے کیا اس کو شعبے اختیار کرنے، وہ کن کو کیا کرنے چاہیے، وہی اگر جاننا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے، کن لوگوں کو کیا شعبے اختیار کرنے چاہیے۔ جن لوگوں کی فرض کریں کہ جیسے وہ ایک تصویر انہوں نے دکھائی تھی سکرین کے اوپر، ان لوگوں کے دوبارہ دکھائیے ہتھیلی کی تصویر یا فنگر جس میں واضح ہوں، وہ ان لوگوں کے لیے تو بزنس ہی بہتر رہے گا۔ اور جو یہ پہلا والا ہاتھ ہے، یہ مطلب مختلف چینج ہو رہے ہیں، اس میں کافی ٹائپس کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بزنس کے حوالے سے یہ بہتر رہیں گے۔ اور جن لوگوں کے یہ ادھر میری طرف دیکھیے، یہ جوائنٹس جن کے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں یہ اگر نمایاں ہیں تو یہ بڑے کامیاب، بہت نایاب لوگ ہوتے ہیں جن کے جوڑ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، عمومی طور پر بھائی ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھوں کے پٹاخے بجانے سے نا، وہ انگلیوں کے فنگر کے پٹاخے بجانے سے یہ جوڑ نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کیا قسمت بدلنے کا بھی دار اس جوڑ ایسا میں نے ابھی تک کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا، اپنے تقریباً 25 سال تو ہو گئے اس علوم کو پڑھتے ہوئے، تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ہاتھوں کے پٹاخے انگلیوں کے بجانے سے کہ ان میں کوئی ٹیڑھا پن آیا ہو یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ پڑ گیا ہو، ایسا کچھ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ شاید نیکسٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ میرے سامنے آ جائے، لیکن ابھی تک نہ کسی کا کوئی جوڑ اس وجہ سے نمایاں ہوا ہے اور نہ کسی کی انگلی ٹیڑھی ہوئی ہے اس وجہ سے۔ اس طرح کی کوئی معلومات نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی اور میں ڈاکٹر سے تو یہی سنا ہے۔ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات بھی قابل احترام ہے۔ جب ڈاکٹر کو لڑکیوں کی پاؤں کی جو انگوٹھے سے ساتھ والی فنگر ہوتی ہے، بالکل تھم کے ساتھ والی، اگر وہ بڑی ہو تو کہتے ہیں ڈومینیٹ ہوتی ہے، اور وہ لڑکی ہمیشہ ڈومینیٹ کرتی ہے مرد کے اوپر اور اس کا ٹیکا ہوتا ہے یا جو بھی، تو کیا دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جیسے یہ میں نے آپ کو پہلی انگلی بتائی نا، جس کی یہ پہلی انگلی بڑی ہوگی نا، ہمیشہ اس کے اندر ہر معاملے پر حکمرانی کا شوق رہے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو آرڈر فالو کرنا پسند نہیں ہوگا، وہ آرڈر دینا پسند کرے گا۔ جس کی بھی یہ پہلی انگلی بڑی ہوگی، مطلب آدھے پور کی، مطلب یہ کہ دونوں کی، ہاتھ کی پاؤں کی نہیں، اس میں پاؤں والا علم میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ اس میں بھی کچھ ہو، لیکن اس کا مجھے بکس ویسی نہیں ملی جو کہ، یا ممکن ہے کہ کسی کے پاس ہوں بکس، لیکن پاکستان میں نہیں ملی مجھے پاؤں کے متعلق علم۔ لیکن اکثر کچھ خرافات ہیں جو خواتین کے اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگوٹھا بڑا ہو تو مرد حاکم ہے یا نہیں حاکم ہے، یا عورت کا حکم چلے گا، اس طرح کی مخصوص باتیں ہیں۔ تو لیکن یہ جسٹ اندازے ہیں، لیکن ان کا ابھی تک مستقل اگر کوئی علم ہے بھی تو وہ مجھ تک نہیں پہنچا، یا اس کی مجھے بکس نہیں پڑھی، مجھے ملی۔ شادیاں کتنی ہوں گی اور کب کب ہوں گی یہ بتایا جا سکتا ہے، بچے کتنے ہوں گے یہ بتایا جا سکتا ہے؟ بالکل، وہ شادی کی لکیر یہاں پر موجود ہوتی ہے، یہاں پر اس جگہ پر شادی کی لکیریں موجود ہوتی ہیں، بچوں کی لکیریں موجود ہوتی ہیں۔ تو لکیروں کا علم الگ ہے، ہاتھ کی ٹائپ سے، جیسے یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سٹرکچر سے آپ مختلف اندازے، مختلف ایک علم ہے، تو اس سے آپ الگ چیزیں کا معلوم ہو سکتا ہے ان لکیروں سے الگ، حتیٰ کہ ایون کہ آپ کے ہاتھ پر بال ہیں وہ کس کلر کے ہیں
تو اس سے مختلف معلومات مل سکتی ہیں، جیسے آپ کس مزاج کے ہیں، ہاتھ پر بال زیادہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر خواتین کے ہاتھ پر اچھا اگر ہاتھوں پہ بال زیادہ ہیں مردوں کے تو یقینی طور پر ہوتے ہی ہوتے ہیں، اگر خواتین کے بھی زیادہ ہیں تو کیا آپ بتاتے ہیں؟ اگر جس انسان کا ہاتھ پورا ہاتھ بالوں سے بھرا ہوگا نا، مطلب یہ وہ بے ذوق ہوگا، باذوق نہیں ہوگا. اچھا مطلب یہ بد ذوق ہوگا، بد ذوق ہوگا، وہ باذوق نہیں ہوگا. مطلب یہ اس کو شاعری، میوزک، آرٹ، پینٹنگ، تو اس طرح کی کسی خوبصورتی سے نہ کسی چیز سے نہ لگاؤ نہیں ہوگا. نہیں شکر ہے میرے ہاتھوں پہ زیادہ نہیں ہے. اور جیسے مختصر بال جن کے ہاتھوں پہ، مرد کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، یہ بہتر ہے، لیکن جن خواتین کے ہاتھ پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں یہ ایک ڈینجرس علامت ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ان کے اندر غصہ اور ان کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوں گے. مطلب یہ کہ ان کی کچھ ایسی خواہشات ہوں گی جو نمایاں نہیں ہونی چاہیے تو وہ نمایاں ہو جاتی. اچھا، آپ نے آغاز میں بات کی کہ ہاتھوں کی لکیریں کچھ مہینوں کے بعد تبدیلی ان میں آتی ہے. اگر رشتہ کسی کا بچے کا کرنے لگے ہیں تو اس کا مزاج آپ بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں اور ہاتھ کی شیپ سے پتہ چل جاتا ہے، تو کیا ہاتھوں کی انگلیوں پر، ہاتھ کی شیپ پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ کر لینا چاہیے؟ اگر یہ تبدیل ہو گئی ان کی شیپ تو کیا ہوگا؟ کیا مزاج بھی بدل جائے گا؟ یہ جو ہاتھ کا جو باڈی کا سٹرکچر ہے نا، جو یہ اس کی ٹائپس ہے، یہ چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صرف لکیریں چینج ہوتی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں، ایک تو کیونکہ جو برین لائن ہوتی ہے نا وہ سب سے اہم ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس مزاج کا. ذرا برین لائن سمجھا دیجیے گا، ہتھیلی پہ کہاں پر ہوتی ہے؟ یہ والے جو ہاتھ کے سینٹر میں یہ برین لائن. دیگر جو یہ مطلب کتنی مال دولت ہوگی اور کتنی شہرت ہوگی، کتنا ذہین ہوگا، دماغ کی لائن، یہ بھی اگر آپ ساتھ ساتھ بتا دیں علی بھائی. جو مال دولت والا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیونکہ وہ لکیروں سے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے نا سائز میں چھوٹی ہوں گی لیکن بہت زیادہ موٹی اور پھولی ہوئی نہ ہو، اس کا مطلب اور ہوتا ہے. جن لوگوں کے ہاتھ کی انگلیوں کے یہ پور جو چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو سٹیپس کہہ سکتے ہیں، پور کہہ سکتے ہیں، سائز میں چھوٹے ہوں، تو ان لوگوں کو دولت جمع کرنے کا رجحان بہت زیادہ شدید ہوتا ہے ان کے اندر. اور اس کے ساتھ ان کا یہ پام جو ہے وہ سائز میں چوڑائی میں ہو. ٹھیک ہے. تو جن میں آپ کو 2-3 مثالیں میں دے سکتا ہوں، جیسے بل گیٹس ہے اور یہ جو امریکن صدر ہیں، ان کے بھی ہاتھ وہ سٹیپس چھوٹے ہیں، پور چھوٹے ہیں، پام چوڑا ہے. اور جو یہ جو نئے مالک ہیں اس کمپنی کے، جو نئی کار آئی ہے اس کمپنی کے، ایلون مسک ان کا، تو ان کے ہاتھ پر بھی پام کا سائز بڑا ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہ ملک ریاض صاحب ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کے سب کی مطلب یہ بغیر لکیروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر دولت کو جمع کرنے کا رجحان یا تجارت میں کامیاب انسان ہونا، اس مطلب یہ کہ لوگ اس طرح کے اگر ہاتھ ہو تو وہ امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تھینک یو سو مچ. تو ہاتھوں کی لکیریں، انگلیوں کی بناوٹ، ہتھیلی کے اوپر آپ کی جو نقش نگاری کی ہے رب تعالیٰ نے، وہ آپ کی شخصیت سے متعلق بہت سے میسیجز دیتی ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی مال دولت آئے گی اور کیا کچھ ہونے والا ہے. اور جو تھام امپریشن ہے یہ ایک بندے کا دوسرے سے میچ نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا مختلف بنایا ہے ہر ایک کا، حالانکہ سب لائنیں ہی ہیں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی آپ کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جن کو بہت علم والے جان سکتے ہیں. ہم لوگ ایک رہنمائی کے لیے آپ کے ساتھ یہ سیگمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کچھ رہنمائی آپ کی ہو سکے.